خضر حیات صاحب، یہ پی ٹی آئی کے اندر جس طرح سے فرسٹریشن سامنے آ رہی ہے اور وہ جو ڈیل کی آفرز ہو رہی تھی انہیں بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہا گیا ڈیل کے آفر لے کے آئے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، جبکہ علی امین گنڈاپور نے انکار کر دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے جس میں یہ کہا ہے کہ جی دشمن کمینہ نہ ہو باقی سب کچھ ہو. یہ کون ہے ان کا دشمن اور وہ کس کو کمینہ کہہ کے پکار رہے ہیں؟ جب اس طرح کی زبان استعمال کی جائے گی، اس طرح کے لفظ استعمال کیے جائیں گے، تو پھر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے کس طرح سے جگہ بنا سکتے ہیں یا یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو کوئی خیر کی خبر آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، عرض یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سچی بات یہ ہے کہ میں تو اتنا پر امید پہلے بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی اس مذاکرات میں سنجیدگی سے کوئی بات کر پائیں گے یا کریں گے، لیکن میرا خیال تھا کہ اس قسم کی کوئی حرکت جو ہے نا وہ تھوڑا لیٹ ہوگی اور تھوڑا سا آگے چلیں گے، اور حکومت جب ان کے اس طرح کے مطالبات جن کو بظاہر بتایا جا رہا تھا ان سے انکار کرے گی یا اس کے لیے کوئی. تو پہلی نشست کے بعد آپ کے پروگرام میں نے اسی طرح لائن پر آپ سے بات کی تھی، اور دوسری میں بھی میں نے آپ کو پھر جو ایک ہفتہ پہلے تقریباً ایک پروگرام تھا اس میں میں نے عرض کی تھی کہ ان مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ حکومت اس میں سنسیئر ہے. دیکھیں حکومتیں جو ہے نا وہ ریلیکسیشن دیتی ہیں کیونکہ دینے کے لیے ان کے پاس ہوتا ہے نا. جو لوزر ہے وہ تو اپوزیشن ہوتی ہے، وہ انہوں نے ادھر ادھر کے کرنے ہوتے ہیں. لیکن اٹس ٹو ارلی کہ علیمہ خان نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دی اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے تردید بھی کر دی اس کی. تو یہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں آپس میں بھی تقسیم ہو گئی، اور وہ لوگ جو مذاکرات میں پی ٹی آئی کی طرف سے شامل تھے ان کے لیے بھی کوئی نیک شگون ثابت نہیں ہوا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہن علیمہ خان وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہے مذاکرات کو. اور بڑا سخت ٹویٹ ہے کہ آپ کمینہ کہہ رہے ہیں، کسی کو دوسرے لفظوں میں آپ گالی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ مذاکرات میں کوئی گین بھی کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے گین کر سکتے ہیں؟ آپ گین کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو ڈیمیج کرتی ہیں ان پر تبصرہ نہ کیا جائے، ان باتوں کو روکا جائے. اور اب خواجہ آصف صاحب نے تو مطلب بات کر دی، اس کی پوری کر دی کہ جی خواجہ صاحب ویسے تو مزاج کے تھوڑے تیز ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے نا اس کو بہرحال انڈوس کرنا پڑے گا کہ اگر اس قسم کی لینگویج ہوگی تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ کس طرح سے آگے چل سکتے ہیں. نہیں تو یہ جو کمینہ جس کو بولا ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں مذاکرات تو اس کے موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کمینہ ہو دشمن، تو پی ٹی آئی کے یا بانی پی ٹی آئی کے دشمن اس وقت نون لیگ اور ان کی قیادت اور پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت ہے. تو جب آپ میں تھوڑا سا اور اسٹیٹ فارورڈ میاں نواز شریف کو یا آصف علی زرداری کو یا میاں شہباز شریف کو یا بلاول بھٹو زرداری کو کمینہ کہیں گے تو پھر آپ کس خیر کی توقع رکھ رہے ہیں؟ کہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے وہ، یا آپ کی بات کریں گے وہاں پر یا سن سکیں گے وہ آپ کی بات؟ تو میرا نہیں خیال کہ اب تیسرا دور شاید ہو بھی نہ سکے، کیونکہ اگر اتنی تیز لینگویج استعمال ہو گئی ہے. ہاں ہو سکتا ہے بیک ڈور پر کوئی چینل چل رہا ہو، اور میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ بیک ڈور پر چینل ابھی بند نہیں ہوا، چل رہا ہے. اور اس قسم کی حالات کے باوجود بیک ڈور کے چینل سے کوششیں جاری ہیں کہ مذاکرات ڈیلے ہو بھی جائیں لیکن یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں. لیکن ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے حوالے سے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اسی رویے پر آج بھی قائم ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ دن دیکھنا پڑا. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کو خود بھی اپنا ان ہاؤس بیٹھ کے اپنے گھر کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. یہ بھی بتانا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کس کے پاس ہے؟ علیمہ خان کے پاس ہے، علی امین گنڈاپور کے صاحب پاس ہے، یا بشرا بی بی کے پاس ہے؟ بشرا بی بی صاحبہ کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے اس کی قیادت؟
اور کس کے پیچھے ورکر عام ورکر دیکھیں جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا وہ تو اب کنفیوز ہو رہا ہے کہ یہ آپس میں کس قسم کی گفتگو شروع ہو گئی ہے. اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ پارٹیوں کو اندر سے ڈیمیج کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس قسم کی یہ بات ہے بھی ٹھیک کہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بعد تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ بڑا سنگین نوعیت کا الزام ہے اور بانی پی ٹی آئی کے بانی گالا ہاؤس ریسٹ کے حوالے سے آفر کے حوالے سے اور پھر اس کا علی امین گنڈا پور کی طرف سے اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت بھی کوئی ریلیکسیشن جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی پیشکش ہوئی ہے. صحیح. تو یہ ایسے خواہشات ٹھیک. تھیں جن کو ہوا دی جا رہی تھی. میرا تو یہ خیال